شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کبوتر جو کہ حلال پرندہ ہے، اس کی ہڈی جلا کر زخم پر لگانے سے اللہ پاک کے فضل سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو سبز دھنیا کا رس نکال کر 2 چائے کے چمچ روزانہ پلائیں، 3 دن میں بھوک چمک اٹھے گی۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایسی عادت آپ کے چہرے کی معصومیت کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے۔ روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پاؤں کے ناخن کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ بارش کے موسم میں کچی پیاز کا استعمال کرنے سے وبائی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سونے سے پہلے بستر اور اپنے کپڑے جھاڑ لینے سے بہت اچھی نیند آتی ہے۔ جو لوگ چاول کھا کر پانی پیتے ہیں انہیں گینٹھیا کے مرض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو خواتین دوپہر سے شام تک سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہوتی ہیں، اس لیے دوپہر میں بس تھوڑی دیر سونا چاہیے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتے ہیں۔ رات کو پھٹکڑی کا ٹکڑا سر کے پاس رکھ کر سونے سے پورا دن آپ پسینے کی بدبو سے آزاد رہیں گے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھایا کریں۔ صبح کے وقت منہ دھوئے بنا ناشتہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر موٹاپے سے پریشان ہو تو گرم پانی میں شہد ملا کر پیا کرو۔ لیمو کا رس گرم کر کے چاٹنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ نہارمو قہوے میں لیمو نچوڑ کر پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر کمر کا درد اور ٹانگوں میں درد ہو تو 1 گلاس تازہ دودھ میں پان کے پتے پیس کر پی لو۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو مہندی کے پتے چبایا کریں۔ نہارمو لیمو کی خوشبو سونگھ لیا کرو، زندگی بھر موٹاپا نہیں آئے گا۔ پیٹ کی بیماریوں سے بچنا ہے تو امرود کھایا کرو۔ بلڈ پریشر کنٹرول رکھنا ہے تو نہارمو لیمو استعمال کیا کرو۔ اگر ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں تو کیلے زیادہ کھایا کرو۔ اگر آپ کی یادداشت کمزور ہے تو آم کے موسم میں زیادہ سے زیادہ آم کھایا کرو۔ گردوں کے مریض کو انگور کا جوس بنا کر پلایا کرو۔ اگر نئے پیدا ہونے والے چھوٹے بچے کو انار کھلاتے رہیں تو وہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیمو کو اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھا جائے تو لیمو کئی دنوں تک تازہ رہتا ہے۔ ہلدی کو شہد میں ملا کر ٹونسلز پر لگانے سے بڑھتے ہوئے ٹونسلز رک جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر سانس لینے میں زیادہ مسئلہ پیش آتا ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لو۔ سورہ رحمان کم سے کم دن میں 3 دفعہ سننے سے جسم سے کینسر کے سیل ختم ہو جاتے ہیں۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہارمو دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں، بے حد مفید ہے۔ کمر درد کے لیے بہترین ٹوٹکے۔ چھوارے کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ ادرک کا رس گھی میں ملا کر پینے سے کمر کا درد میں آرام ملتا ہے۔ میتھی کی سبزی کھائیں، کمر درد میں آرام ملے گا۔ دل کی حفاظت کرنی ہے تو ہفتے میں 1-2 سیب لازمی کھایا کرو۔ بھینس کا گوشت کھانے سے جسم پر موٹاپا آتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے ٹائیفائڈ بخار اتر جاتا ہے۔ بٹیرے کا سالن بنا کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو دوپہر کے وقت آم کھایا کریں۔ اگر بھوک کم لگتی ہو اچار کی خوشبو سونگھا کریں۔ مکئی کے آٹے میں شہد ملا کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ بیری کے سائے تلے سونے سے سر درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جامن کا پتا چبانے سے موشن رک جاتے ہیں۔
بیری کا پتا چبانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ مالٹے کا چھلکا سونگھنے سے بادی پن ختم ہوتا ہے۔ کھانے کا پہلا نوالا اگر کسی پرندے کو ڈال دیا جائے تو اللہ پاک رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے چبانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ دیر سونے سے دماغی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ نہارمو سرسوں کے تیل کی خوشبو سونگھنے سے حیض درد میں آرام ملتا ہے۔ برف کھانے سے معدہ کھانا ہضم کرنا بند کر دیتا ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کمزور ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے باتھ روم جانے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ مثانے کو درست رکھنا چاہتے ہو تو کچے پیاز کا پانی پیا کرو۔ جنہیں اپینڈکس کا مسئلہ ہو نہارمو لیمو کے چند قطرے چکھ لیا کریں۔ سالن میں کالی مرچ کا استعمال کرنے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے پھیپھڑے کالے ہو جاتے ہیں۔ پودینہ کی خوشبو سونگھنے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ تیز نمک کھانے سے دل کو نقصان ہوتا ہے۔ جنہیں یرکان کا مسئلہ ہو وہ نہارمو سونف بھون کر ان کی راکھ چاٹا کریں۔ پیشاب رک رک کر آتا ہو تو پیاز کھاؤ۔ پیاز کو آلو کی طرح بھون کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ چبا کر کھاؤ۔ کچی ککڑی کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہو پانی میں لیمو ڈال کر نہایا کریں۔ پانی میں کپڑوں والا سرف ڈال کر کمرے میں رکھنے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو روزانہ آدھے لیمو کا رس 1 چمچ شہد میں ڈال کر 40 دن تک پیو۔ جس گھر میں اے سی استعمال ہوتا ہے اس گھر کے افراد میں سانس کی زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کالے تلوں کو اگر گھی میں بھون کر دہی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ پیپل کے پھل کو خشک کر کے سفوف بنائیں اور 15 دن تک نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر چھاتیاں ڈھیلی پڑ گئی ہیں تو شام کے وقت گیری کھاؤ۔ اگر پیشاب والی جگہ پر کھجلی ہے تو لیمو کا رس اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر لگاؤ۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نیم گرم پانی سے نہاؤ گے تو جسم سے جلدی محل اتر جائے گی۔ شوہر کے مرنے کے بعد شگفتہ کو سسرال والوں نے 2 سالہ بچے کے ساتھ گھر سے نکال دیا اور وہ علی کو لے کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ اس نے خود بھوک کاٹ کر علی کو پڑھایا اور وہ ایک سرکاری آفیسر بن گیا، اور شگفتہ کی حالت ویسی کی ویسی تھی۔ ایک دن علی کو آفس میں ایک لڑکی پسند آئی اور یوں اس کا رشتہ طے ہوا۔ شادی والا دن تھا کہ شگفتہ بہو کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی تھی کہ اس نے علی سے کہا کہ اپنی ماں کو سٹیج سے نیچے اتار لے، میری بےزتی ہو رہی ہے۔ اچانک شگفتہ کے جسم سے جان نکل گئی جب بیٹے نے اماں کا بازو پکڑ کر کہا کہ کوئی اسے خریدنا چاہتا ہے، کہ اچانک ہی بھرے مجمع میں تاریک سیاہ رات ہر سوں پھیلی تھی۔ آسمان پر گہرے کالے بادل کسی سائے کی طرح منڈلا رہے تھے۔ شگفتہ نے بے بسی سے بہتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا جو ابھی طوفانی بارش برسانے کا اعلان کر رہا تھا۔ ایک کالی چادر میں خود کو لپیٹے اپنے 2 سالہ بیٹے کو سینے سے لگائے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے بارش نہ ہونے کی التجا کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر سنسان سڑک پر آس پاس اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ کل تک اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے جو عورت اس گھر میں راج کرتی تھی، آج اسی گھر سے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ وہ تو بے بسی کی مورت بنی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی کہ جب زوردار گرج سے بادلوں نے سوئے ہوئے علی کو جگا دیا تھا۔ علی خوف سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، رونے لگا۔ شگفتہ نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا، لیکن آنا فنا ہونے والی طوفانی بارش نے تو شگفتہ کی سوجھ بوجھ کو جیسے ختم کر دیا تھا۔ وہ بخلا کر آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ آج تو جیسے قدرت بھی اسے آسمانے پر تلی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو اندر علی کو چھپا کر اپنے ساتھ لگایا۔ فٹ پاتھ پر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگی جہاں وہ خود کو اور علی کو بارش سے بھیگنے سے بچا سکے، لیکن نہ تو وہاں پہ کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں وہ خود کو اور اپنے بچے کو بچانے سے روک سکتی تھی۔ نومبر کا مہینہ ہوا تھا کہ خون کو رگوں میں ہی جما دینے والی ٹھنڈی بارش کی بوندیں اس کا خون جمانے لگی تھی۔ شگفتہ پوری بھیگ چکی تھی، علی بھی بہت ڈرا ہوا تھا۔ سردی کی شدت سے لب کپ کپا رہے تھے۔
ماں کو پکڑے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کہہ رہا تھا، مما گھر چلو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ شگفتہ کا صبر جیسے لبریز ہوا تھا۔ وہ ہچکی اور سسکیوں سے رونے لگی اور کہنے لگی، ہمارا کوئی گھر نہیں، میں تمہیں کہاں لے جاؤں؟ جو ہمارا گھر تھا وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا ہے، اب ہمارے سر پر تو سایہ کرنے کے لیے ایک درخت بھی درکار نہیں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، سڑکیں سنسان تھی، دور دور تک کوئی اسے مددگار نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور تیزی سے دونوں روڈ کراس کر کے سامنے گلی میں چلی گئی جہاں اس کا سسرال تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ اپنے سسرال پہنچی، اپنے ہی گھر کا دروازہ بجا کر کہنے لگی، خدا کے لیے بہت تیز بارش ہے، میرا بچہ بیمار پڑ جائے گا، میں آپ لوگوں کے گھر کی عزت ہوں، میرا نہ صحیح میرے بچے کا خیال کرے، میں غیر ہوں مگر میرا بیٹا تو آپ لوگوں کا اپنا خون ہے، مجھے بس ایک رات کی پناہ دے دو۔ لیکن اس کے دونوں ظالم جیٹھوں کو ذرا بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ ساس سسر حیات نہیں تھے، تین ہی بھائی تھے، 3 منزلہ مقام جو تھا تینوں بھائیوں کے نام تھا، لیکن شوہر کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے پورشن پر بھی دونوں جیٹھوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ جانتے ہوئے کہ اکیلی عورت ہے، کہاں ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ دونوں جٹھانیاں بھی سخت دل تھی، وہ بیچاری دروازہ بجاتی رہی، وہ بیچاری روتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، لیکن پتھر دل لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ علی بے تحاشا روئے جا رہا تھا، اب تو ٹھنڈ سے کپ کپانے لگا تھا۔ شگفتہ نے پڑوس میں بھی 4 گھروں کے دروازے بجائے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو باہر نہ آیا۔ وہ بیچاری اسی پل سسکتے ہوئے سڑک پر بھاگنے لگی، دوسری گلی میں چلی گئی، لیکن وہاں ایک قبرستان تھا، رہائش بالکل نہ تھی۔ قبرستان کافی پرانا تھا، اس لیے وہاں درخت کی چھاؤں موجود تھی۔ شگفتہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بچے کو لے کر رات کو قبرستان میں ہی جانے لگی۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوئی، وہاں بہت سی قبروں کے پاس درختوں کی چھاؤں تھی۔ وہ بیٹے کو لے کر وہاں پر بیٹھ گئی، خوف کے مارے دل دہل رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی، سسکیوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر علی کو لے جا کر بیٹھ گئی۔ علی کے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے، وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں کا کلیجہ پھٹنے کو آیا تھا، لیکن درخت اتنا گھنا تھا کہ بارش اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو نچوڑا اور ہوا میں جھاڑ کر اس کو سکھایا اور علی کو اس میں لپیٹا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بارش بھی رک چکی تھی۔ علی بھی ماں کے سینے کے ساتھ لگا سو چکا تھا۔ صبح ہوئی تو شگفتہ علی کو سینے سے لگائے قبرستان سے باہر نکل گئی۔ دن بھر اب وہ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر اپنے لیے ملازمت کی نوکری مانگ رہی تھی، تاکہ اس کو ایک رہائش بھی مل جائے اور کام کاج کر کے اپنے بچے کا پیٹ بھی پال سکے۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، میکے میں اپنے چچا کی سرپرستی میں رہ رہی تھی۔ 10 سال کی تھی جب ماں باپ حادثے کی موت کا شکار ہوئے تھے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد چچا نے شگفتہ کو اپنے گھر پہ رکھ لیا تھا، لیکن چچی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، نہ اسے تعلیم دلوائی تھی اور نہ ہی کوئی ہنر سکھایا تھا، بس گھر کے کام کرواتی رہتی۔ شگفتہ خوبصورت تھی، اس لیے ایک اچھی جگہ اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ حالانکہ چچی اپنے معذور بھائی سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن چچا شگفتہ کے ساتھ مخلص تھا، اس لیے اس کی شادی ارشد سے کر دی۔ ارشد بہت ہی اچھا نوجوان تھا، شگفتہ سے محبت کرتا، اس کا خیال بھی رکھتا، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، بہت ہی زیادہ عیش و عشرت نہیں تھی تو تنگی بھی نہ تھی۔ شگفتہ کا وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا کہ ایک بار روڈ کراس کرتے ہوئے ارشد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ارشد کے جاتے ہی شگفتہ کی زندگی آزمائشوں کی نظر ہو چکی تھی۔ شگفتہ اپنی دونوں جٹھانیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے جٹھانیوں کو لگا کہ اگر یہ گھر میں رہی تو ہمارے شوہروں کو کہیں ہم سے دور نہ کرے، کہیں خدا نہ خواستہ ان کے شوہر بیوہ خوبصورت شگفتہ کو دیکھ کر اس سے نکاح بھی نہ کر لیں۔ اس لیے اپنے شوہروں کو بھڑکا کر گھر سے نکلوا دیا کہ یہ ہمارے گھر پر قبضہ کرے گی، اس کے بچے کو بھی ہمیں پالنا پڑے گا، بھلا اس مہنگائی میں کیسے گزارا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سبھی صفاق دلی میں کسی سے کم نہ تھی۔ آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی، کہنے لگی اگر اس عورت کو گھر سے نکال دیا تو گھر کی ایک منزل کے مالک بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے اسی پل شگفتہ کو مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ 2 دن سے شگفتہ بھوکی پیاسی اپنے لیے ملازمت ڈھونڈ رہی تھی، لیکن کوئی بھی اسے نوکری پر رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ بھوکی پیاسی وہ ایک بار سامنے پھل والے ٹھیلے کے پاس چلی گئی۔ علی بے تحاشا رو رہا تھا، بھوک کے مارے علی اب نڈھال سونے لگا تھا۔ شگفتہ کی جان پر ہی تو بن گئی،
اس نے پھل والے سے کہا کہ اپنے پھل میں موجود خراب پھل مجھے دے، اللہ کے واسطے مجھے دے تو تاکہ میں اپنے بچے کا پیٹ بھر سکوں۔ لیکن پھل والے نے اسے دہتکار دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت ایک گاڑی اس کے پاس کھڑی ہوئی، گاڑی کا شیشہ کھلا تو ایک 50 سالہ خاتون اس میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے پرس سے 100 روپے نکال کر اسے دیے اور کہنے لگی اپنے بچے کے لیے کچھ خرید لو۔ عورت کب سے شگفتہ کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے لوگوں کی منت سماجت کر رہی تھی۔ خدا ترسی میں اس عورت نے اسے 100 روپے دے دیے اور شگفتہ کہنے لگی اسے پیسے نہیں چاہیے، نوکری چاہیے۔ وہ کافی خدا ترس قسم کی خاتون تھی۔ اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ گھر کیا، اس کا تو ایک بنگلہ تھا۔ کافی امیر خاتون تھی، لیکن اس کے گھروں پہ بہوؤں کا راج تھا۔ خود تو بہت ہی ہمدرد قسم کی خاتون تھی، لیکن بہویں بہت ہی سخت دل تھی۔ انہوں نے شگفتہ کو اپنی ساس کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگی اے بڑھیا، یہ تو اپنے ساتھ کسے لے آئی؟ وہ کہنے لگی کہ اسے میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہے، کیونکہ مجھے تو یہاں کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اسے پہلے کہ بہویں کچھ کہتی، دونوں بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے، اس عورت کو آپ نے کام کے لیے رکھ لے تاکہ روز روز کا یہ جھگڑا ختم ہو۔ بڑھیا مطمئن ہو چکی تھی۔ وہی شگفتہ کی آنکھوں سے بھی خوشی سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اس خاتون کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ اس خاتون کی بہویں منہ بنا کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ وہ خاتون جانتی تھی کہ وہ اس کا بچہ بہت بھوکا ہے۔ اس نے اسی وقت ملازمہ سے کہہ کر کھانا منگوایا۔ شگفتہ اپنے بچے کو کھلانے لگی اور پھر جو کھانا بچا کھا کر شکریہ ادا کیا، اور کھانا کھاتے ہی اس کے وجود میں طاقت آ چکی تھی۔ فوراً خاتون کے کہے کے مطابق کام شروع کرنا تھا۔ اس نے پہلے اس کے پورے کمرے کی صفائی کی اور پھر اس کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی۔ اس دوران علی اس کے ساتھ ہی رہا تھا۔ وہ تو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر اور بار بار آس پاس انجان لوگوں کو دیکھ کر رونے لگا۔ کل رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے بخار اور زکام بھی لگ چکا تھا۔ وہ بار بار روتا ماں کے کندھے پر سر رکھ رہا تھا۔ جب شگفتہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی تو تبھی اس خاتون کی بہو کچن میں آئی۔ جب اس نے بیمار پڑے علی کو دیکھا تو اس سے گھن کھانے لگی اور کہنے لگی یہ تم اپنے اس گندے سے بچے کو ہمارے کچن میں کیوں لائی ہو؟ جانتی ہو یہ بیمار ہے اور ہر سو بیماریاں پھیل جائیں گی اس گھر میں۔ ہمارے بچے بھی رہتے ہیں اور ہمارے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ نہ جانے اپنے گندے ہاتھوں سے تم نے کس کس چیز کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ نکلو یہاں سے، پتہ نہیں بڑھیا کس عورت کو اٹھا کر لے آئی۔ اس نے اپنی ذاتی ملازمہ سے دھکے مروا کر شگفتہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ صحن میں کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگی اور خاتون کو آوازیں دینے لگی، جبکہ وہ خاتون کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ شگفتہ کی پکار سن کر نیچے آئی اور غصے سے کہنے لگی کس کی اجازت سے تم لوگوں نے اس کا یہ حال کیا ہے؟ ساس اور بہویں آپس میں لڑ پڑی، جبکہ علی تو شور دیکھ کر مزید رونے لگا۔ بہرحال شگفتہ کو گھر میں آنے کی اجازت ملی۔ خاتون نے اس کے بچے کے لیے دوا بھی منگوائی۔ شگفتہ نے وہ دوا اپنے بچے کو دی تو علی کو نیند آنے لگی۔ شگفتہ نے اس خاتون کے لیے روٹی بھی بنائی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو لانچ میں پڑے ہوئے صوفے پر لٹا دیا تھا۔ ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ شگفتہ کہاں پر سویا کرے گی۔ اس نے اپنے معصوم بچے کو سکون سے سوتے دیکھا تو مسکرا اٹھی۔ اپنے بچے کی ڈھیروں بلائیں لیتے ہوئے اسے صوفے پر لٹا کر کچن میں آ گئی اور ایک بار پھر تیزی کے ساتھ بوڑھی خاتون کھانا بنانے لگی۔ تبھی اس خاتون کی چھوٹی بہو اپنے کمرے سے باہر نکلی، صوفے پر آ کر بیٹھنے لگی تو صوفے پر علی کو سویا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ چلا کر کہنے لگی اس گندے بچے کو یہاں پر کس نے لٹایا ہے؟ کیا تم جانتی نہیں کہ یہ صوفہ کس قدر مہنگا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس پر تو کبھی نوکروں کو بیٹھنے کی جرت نہیں دی گئی اور تم نے آتے ہی اپنے بیٹے کو اس پر سلا دیا۔ شگفتہ نے ایک بار پھر جب طوفان سر اٹھاتے دیکھا تو بھاگ کر باہر آئی اور ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی کہ میرا بیٹا سو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے یہاں پر لٹا دیا۔ اب بتائیں میں اپنے بیٹے کو کہاں لٹاؤں؟ تو وہ نفرت سے کہنے لگی اگر سو ہی گیا ہے تو فرش پر لٹا دو، جو تم لوگوں کی اوقات ہے۔ ہمارے صوفے کو کیوں گندا کر رہی ہو؟ اس نے ملازمہ کو بلایا اور کہنے لگی یہ صوفہ لے جاؤ اور کباڑ میں دے آؤ، کل یہاں پر مجھے نیا صوفہ نظر آنا چاہیے۔ یہ تو اب خراب ہو چکا ہے۔ شگفتہ کے کلیجے کو ٹھیس پہنچی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس حد تک بھی پتھر دل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور مجبوراً اسے کچن میں ہی ایک کونے پر فرش پر لٹا دیا۔ وہ کام بھی کر رہی تھی اور اپنے معصوم بچے کو فرش پر سویا دیکھ کر رو بھی رہی تھی۔ یہ وقت بھی اس پر آنا تھا۔
اس کے بچے کے لیے تو اس کے شوہر نے خاص بستر بنوایا تھا جو بالکل ہی نرم و ملائم تھا، مگر آج وہ بچہ فرش پر سو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے شگفتہ کو ان سب باتوں کی عادت ہونے لگی۔ خاتون نے اس کے لیے ایک عدد کمرہ خالی کر دیا جس پر زمین پر بستر لگے ہوئے تھے، اور شگفتہ اپنے بچے کے ساتھ وہی رہنے لگی۔ اس خاتون نے علی کی پڑھائی کے بھی تمام اخراجات اٹھانا شروع کر دیے اور اسے اس سکول میں پڑھانے لگی جہاں پر اس کے پوتے پوتیاں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے پوتے پوتیاں انتہائی بدتمیز اور پڑھائی میں نالائق تھے، مگر علی نے بہت محنت کی۔ وہ جب سب کے تانے اور باتیں سنتا، مگر اس کی ماں کا سر بھی سب کے سامنے جھکا ہوتا، اور اپنی ماں کو اس کی ہر خواہش اپنا پیٹ کاٹ کر پوری کرتے دیکھا تو اپنے اندر ہی اندر گھٹ کر رونے لگا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اپنی ماں کو اس غربت اور نوکری سے نکلوائے گا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو کبھی بھی اتنی محنت اور باتیں برداشت نہ کرتی جتنی کہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اس گھر میں کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے علی بڑا ہوتا گیا۔ پڑھائی میں ہر بار وہ اول آتا اور انعام لے کر آتا۔ جیسے جیسے اس کی پڑھائی میں کارکردگی دیکھی گئی تو اسکول والوں نے اس کی پڑھائی بھی مفت کر دی۔ شگفتہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی، مگر اس خاتون کی بہویں اسے جلتی تھی۔ کئی سال گزرے تو وہ خاتون وفات پائی۔ اس کا وفات پانا تھا کہ ساتھ ہی وہ گھر بھی علی اور اس کی ماں کے لیے تنگ ہونے لگا۔ علی بھی بڑا ہو چکا تھا۔ اسکول میں جاتا تو اس خاتون کے پوتے اس کا خوب مذاق اڑایا کرتے تھے اور سب کو بتاتے کہ یہ ہماری نوکرانی کا بیٹا ہے۔ سب علی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی یہ بات گھر آ کر اپنی ماں کو نہیں بتائی تھی۔ علی وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو چکا تھا۔ شاید اس نے زندگی سے سبق کی بہت سیکھ لیے تھے۔ وہ خاموشی سے جد و جہد کر رہا تھا اور ہر زندگی کے میدان میں وہ کامیاب ہوتا۔ اس کی محنت اور اس کی ماں کی انتھک دعاؤں اور مشقت سے آج وہ اس مقام پر پہنچا کہ وہ بہت ہی بڑا افسر بن چکا تھا۔ اس خاتون کے پوتے تو بس یوں ہی عیاشیوں میں پیسے اڑاتے ہوئے بدنام ہو چکے تھے، جبکہ وہ اپنی محنت سے اپنا نام بچا چکا تھا۔ اسے ایک بڑی سی کمپنی میں اچھی نوکری مل چکی تھی اور وہ ماہانہ کے لاکھوں روپے کمانے لگا۔ جس روز اس کی نوکری لگی اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شگفتہ نے تو خوشی سے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، مگر جب وہ مٹھائی اپنی مالکنوں کو دینے آئی تو انہوں نے وہ مٹھائی کا ڈبہ پھینک دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں نہیں چاہیے مٹھائی، تم یہ لے جاؤ اپنی۔ نہ جانے کیسے لوگ تھے، ساری زندگی عیاشیاں کرتے رہے تھے، لاکھوں کروڑوں روپے میں کھیلتے رہے، امیر ترین لوگ تھے، مگر اس کے باوجود اپنی ملازمہ کو کامیاب دیکھ کر وہ حسد کرنے لگے۔ خیر، شگفتہ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور اس دن اس کی نوکری چھوڑ کر اپنے بیٹے کے ساتھ بڑے سے گھر میں شفٹ ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی یوں ہی سادگی میں گزاری تھی اور ملازمت میں تو اس نے ویسے ہی وہ پرانے کپڑے پہنے مگر کپڑوں پر پیسہ خرچ نہ کیا۔ علی نے کئی بار اپنی ماں سے کہا کہ آپ اب اپنا رہن سہن بدلے، اب ہم امیر ہو چکے ہیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، آپ بھی باقی عورتوں کی طرح تیار ہو کر رہا کریں، ہمیشہ سے خوش رہا کریں، آپ میری ماں ہیں۔ مگر شگفتہ مسکرا کر کہتی، بیٹا انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، میں بھی خوش ہوں کہ مجھے یہ زیور سونا اور بناؤ سنگار بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ تھی ہی ایسی عام سادہ سے کپڑے اور سر پر بڑی سی چادر سے خود کو لپیٹے ہوئے وہ ہر طرف جایا کرتی۔ علی جہاں کام کرتا وہاں اسے ایک لڑکی پسند آئی۔ وہ لڑکی بھی بہت ہی خوبصورت تھی اور ہونہار تھی۔ وہ بھی اسے پسند کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے والدین سے ملوانا چاہتی ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا، میں تمہیں پہلے اپنی ماں سے ملواؤں گا، اگر انہوں نے ہاں کی تو پھر ہم شادی کریں گے۔ علی کی ہونے والی بیوی کا اس بات پر چہرہ بگڑا تھا۔ کہنے لگی کہ تم اس دور میں بھی اپنے ماں باپ کی مرضی کو اہمیت دیتے ہو۔ علی مسکرایا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے گھر آ کر جب امی سے اس بارے میں ذکر کیا تو شگفتہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں میرے بیٹے کی پسند بہت اچھی ہوگی۔ شگفتہ نے بھی ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی جو بڑی ہی با اخلاق اور باسیرت تھی۔ وہ اس کے بیٹے کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی، مگر جب بیٹے کی پسند سنی تو اس نے اپنی پسند کو دبا دیا اور بیٹے کی خوشی میں خوش ہو گئے۔ جب لڑکی کے گھر والے علی کے ہاں آئے تو اس کا گھر اور بینک بیلنس دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے، کیونکہ بیٹی گھر میں راج کرے گی۔ مگر جب شگفتہ سے ملے تو انہیں کافی الجھن سی ہوئی تھی، کیونکہ اس لڑکی کے ماں باپ تو بالکل ہی آج کے دور کے ماں باپ جیسے تھے، نہ ہی لڑکی کی ماں کے گلے میں دوپٹہ تھا، یوں ہی سونے اور ہیرے کے زیورات سے لدی ہوئی، اور اس کے منہ پر میک اپ کی کئی پرتیں تھیں۔ وہ اپنے دیور اور شوہر کے ساتھ آئی تھی اور بے پردہ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ علی کی ماں نے جب انہیں دیکھا
تو فوراً اپنے دوپٹے کو سر پر باندھ لیا۔ اس کا تو ایک بال بھی باہر سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر ان کے سامنے آئی اور آ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے جب اس کی ماں کو دیکھا تو بڑبڑانے لگے، کہنے لگے کہ یہ ماں کم اور کام کرنے والی موسی زیادہ لگ رہی ہے۔ علی بھی اس لڑکی کی محبت میں پوری طرح سے گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ رشتہ طے پا گیا، شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی، اور وہ بڑی نخریلی سی لڑکی تھی، کہنے لگی میں یہ سب روایتی کپڑے نہیں پہنتی، مجھے آج کے فیشن کے مطابق کپڑے چاہیے۔ وہ شگفتہ کے کپڑے وہیں چھوڑ کر اپنی مرضی کے سوٹ لے کر آ گئی۔ علی کی ماں خاموش ہو گئی، کچھ نہ بولی۔ بیٹے کی خوشی میں خوش تھی۔ شادی کا دن آیا تو بڑے بڑے بزنس مین، امیر کبیر گھرانے کے لوگ اس شادی میں شریک تھے۔ علی کی ماں آج بھی خوبصورت سا کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے پرسلیقے سے دوپٹہ رکھے وہاں پر موجود تھی۔ لوگ بار بار علی کی ماں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر جو بھی دیکھ رہا تھا اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ علی کی بیوی سے آ کر کہا کہ تمہاری ساس تو بالکل نوکرانی لگ رہی ہے۔ ان لوگوں کو اپنی بےزتی محسوس ہونے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ علی نے جب اپنی ہونے والی بیوی کو ناراض دیکھا تو کہنے لگا کہ تم اس قدر افسردہ اور بے چین کیوں لگ رہی ہو؟ وہ علی کے ساتھ بیٹھی تھی اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا لوگ تمہاری ماں کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں تمہاری ماں کو کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ یہ ایسی عورت ہے جو ماں کم اور کام کرنے والی زیادہ لگتی ہے۔ علی نے جب یہ سنا تو ایک پل کو دھچکا لگا، پھر کہنے لگا، اچھا تو پھر تم کیا چاہتی ہو میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی، دیکھو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تمہاری ماں میری ذمہ داری بالکل بھی نہیں۔ یہ تو واقعی میں ایک ملازمت جیسی ہے، تو کیوں نہ تم ان کو کہیں ملازمت دلوا دو۔ یہاں پر آئے بڑے بڑے لوگ بزنس مین، یقیناً کسی نہ کسی کو تو ایک ملازم چاہیے ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اس گھر میں جانے سے پہلے ہی اپنی ماں کو گھر سے نکال دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ علی نے یہ سنا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ماں کو سٹیج سے اتارا۔ اپنے بیٹے کو یوں کرتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہی لوگ بھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ علی ماں کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج کے بیچ میں آیا اور مائک پر کہنے لگا، کوئی ہے جو میری ماں کو خرید سکے؟ شگفتہ نے جب بیٹے کے منہ سے سنا تو اسے اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے منڈلا رکھے تھے۔ کیا یہ اس کا بیٹا تھا؟ بچپن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگے۔ کیا یہ اس کا بیٹا علی تھا، جس کی خاطر اس نے اپنی زندگی کو موت سے بھی بدتر بنا دیا تھا؟ سبھی لوگ علی کی جانب دیکھنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں اتنے لاکھ دوں گا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں اتنے لاکھ دوں گا۔ مگر علی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ کہنے لگا، میں جس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا، یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں، کیونکہ وہ میری ماں کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس محبت پر لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے میری ماں سے الگ کر رہی ہے۔ یہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے جو مجھے میری ماں کو چھوڑنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ میں تو اس لڑکی کو ہی چھوڑتا ہوں جو شادی سے پہلے ہی مجھے ایسے مشورے دے رہی ہے، تو آگے جا کر وہ نہ جانے میری زندگی میں کیا کیا کرے گی۔ میں اس ماں کو چھوڑ دوں جس نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا کہ آج میں اس شہر کے امیر ترین لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر یہ ماں چاہتی تو مجھے ان پڑھ گوار بنا کر سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے بھیج سکتی تھی، مجھ سے مزدوری کروا سکتی تھی، اور میں اس عالی شان میرج ہال میں کہیں کسی کولڈ ڈرنک سرو کر رہا ہوتا، یا پھر باہر سڑک کے کنارے میں اپنا ٹھیلا لگا کر کھڑا ہوتا، اور آپ جیسے امیر لوگ حقارت سے مجھے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے۔ لیکن یہ سب میری ماں کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ علی سٹیج سے اترا اور ایک حقارت بری نظر دلہن بنی اس لڑکی پر ڈال کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سب مہمانوں کو تو صاف سونگ چکا تھا، وہ لڑکی سر جھکائے رہ گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکی بہت بار معافی مانگنے آئی، مگر علی نے اسے معاف نہیں کیا اور ہر تعلق اس سے ختم کیا۔ اس کے لیے اس کی ماں بہت اہم تھی۔ کچھ ماہ کے بعد شگفتہ نے اپنی من پسند کی لڑکی سے اس کی شادی کر دی، جو واقعی میں اچھی تھی، اور اس نے علی کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔